شعبان المعظم کے فضائل و اعمال۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ بابرکت مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو نوازنے اور عطا کرنے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اسلاف اس مہینے کی قدردانی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکے۔ یہ حکمران قیدیوں کو بلا کر اگر حد کے نفاذ کا مسئلہ ہوتا تو حد نافذ کر دیتے، ورنہ ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر حضرات اپنے حساب و کتاب اور لین دین کی ادائیگی سے فارغ ہونے کی کوشش میں لگ جاتے تاکہ حلال رمضان دیکھ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکے۔ ماہ شعبان کے فضائل۔ اس مہینے کی چند فضیلتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، چنانچہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی بابرکت ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہی کافی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا مانگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے۔ شعبان گناہوں سے پاک ہونے والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اعمال کی پیشی۔ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب بارات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتلائے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے۔ جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔
اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ تو اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر مشرک کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شب بارات اور خیر القرون، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، لہٰذا اس کی بدعت کہنا یہ یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی خصوصی شب بارات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقہ سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ بنایا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ شب رات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔